صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره أي ما قدر المشركون الله حق قهره حين عبدوا معه غيره وهو العظيم الذي لا أعظم منه القادر على كل شيء المالك لكل شيء وكل شيء تحت قدره وقدرته. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وما قدر اللہ حق قدرہ ای ما قدر المشرکون اللہ، مشرکون نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور قہر کو صحیح معنی میں جانا ہی نہیں. اگر جانتے تو کسی غیر کی کبھی عبادت نہ کرتے. جب انہوں نے اللہ کے ساتھ غیروں کو معبود بنا لیا، الہ بنا لیا، تو معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی عظمت کو سمجھے ہی نہیں ہیں. وَهُوَ الْعَظِيمُ، وہ عظیم ہے، الَّذِي لَا أَعْظَمَ مِنْهُ، جس سے کوئی بڑا نہیں. القادر علی کل شیء، جو ہر چیز پہ قادر ہے. المالک لکل شیء، اور ہر چیز کا مالک ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ تَحْتَ قَدْرِهِ وَقُدْرَتِهِ، اور ہر چیز اس کے غلبے اور اس کی قدرت کے تابع ہے، کوئی چیز اس سے باہر نہیں. اگر یہ اللہ کی عظمت کو پہچانتے تو کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتے. قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی نزلت فی قریش وقال السدی ما عظموه حق تعظیمہ. حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت قریش کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے اللہ کے ساتھ اصنام کو بھی الہ بنایا، جنہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں بنائی، نعوذ باللہ. وقال السدی، حضرت سدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ما قدر اللہ کا معنی ما عظموه حق تعظیمہ، اللہ کی جو تعظیم کا حق تھا وہ انہوں نے ادا نہیں کیا. وقال محمد بن کعب لو قدروا حق قدرہ ما کذبوا، اگر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنی میں تعظیم کو جانا ہوتا تو کبھی اللہ تعالیٰ کے احکام کی، اللہ کے فرامین کی، اللہ کے پیغمبروں کی کبھی تکذیب نہ کرتے، کبھی نہ جھٹلاتے. وقال علی بن ابی طلحہ بن عباس رضی اللہ عنہما وقدر اللہ حق قدرہ هم الكفار والذین لم یؤمنوا بقدرۃ اللہ علیہم ومن آمن ان اللہ علی کل شیء قدیر فقد قدر اللہ حق قدرہ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ وما قدر اللہ حق قدرہ، اس سے مراد کافر ہیں. هم الکفار الذین لم یؤمنوا بقدرۃ اللہ علیہم، جو اللہ کی قدرت پہ ایمان ہی نہیں لے آئے، وہ مراد ہے. اور جو آدمی اللہ کو ہر چیز پہ قادر سمجھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لایا ہے، تو اس نے صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی ہے اور پہچانا ہے.
ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره، اور جو اللہ پر ایمان نہیں لے آیا تو گویا اس نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی، عظمت کو نہیں پہچانا۔ ومن آمن ان اللہ علی کل شیء قدیر فقد قدر اللہ حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر الله حق قدره۔ وقد وردت احاديث كثيرة متعلقة بهذه الآية الكريمة والطريق فيها وفي امثالها مذهب السلف رحمه الله، وهو امرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تعريف۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس بارے میں بہت ساری احادیث مبارک موجود ہیں جن کی جو اس آیت کی تفسیر کے اندر ہیں، لیکن سلف اور خلف کا اس پہ اجتماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ یاد رکھیں کہ جو اللہ کی صفات ہیں نا، ایک مسئلہ یہ سمجھے کہ نحن نؤمن بذاتہ وباسمائہ وبصفاتہ ما اثبتہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کی جو صفات ہیں قرآن میں یا حدیث میں، ان پہ ہمارا ایمان، نہ تو ہم پڑھائیں گے اپنی طرف سے، نہ ہم ان میں کمی کریں۔ یعنی جو صفتیں اللہ نے بیان فرمائی، کسی جگہ وجہ بیان فرمایا، کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا آسمانوں سے اترنا بیان فرمایا، کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے عرش پہ استوا کا ذکر فرمایا، کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ساق یعنی پنڈلی مبارک کا ذکر فرمایا، کسی جگہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قدم کا ذکر فرمایا، کہ حدیث پاک میں آتا ہے نا کہ جب جہنم میں کفار کو ڈالا جائے گا، لیکن جہنم اتنی بڑی ہے کہ حل من مزید، کہ اور ڈالے، پھر اور کافروں کو اللہ ڈالے، کیونکہ یوں سمجھ لیں کہ 1 اور 1000 کا تناسب ہے، لیکن پھر بھی جہنم کہے گی حل من مزید، اور ڈالو، حتیٰ کہ حدیث مبارک میں آتا ہے فَيَضَعُ قَدَمَهُ فَيَقُولُ قَطٍ قَطٍ، اللہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے اور اب جہنم کہے گی بس میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اب قدم کا ذکر آ گیا۔ اسی طرح قرآن میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت والے دن اللہ اپنی پنڈلی سے حجاب ہٹائیں گے، تو ساق کا ذکر آ گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ گھبرائیں نہیں، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، تو آنکھوں کا ذکر آ گیا کہ آپ کشتی بنائیں میری آنکھوں کے سامنے، اس میں آنکھوں کا ذکر آ گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ کے وجہ کا ذکر آ گیا کہ آدمی صحرا میں ہے، اندھیرے میں ہے، سمندر میں ہے، کعبہ شریف کا پتہ نہیں لگتا۔ آج کل تو خیر بڑی آسانیاں ہو گئی، آج کل تو انہوں نے گھڑیوں کے اندر بھی کمپاس دے دیا ہے، جہاں کھڑے ہیں 1 منٹ میں آپ کو صحیح سمت کعبے کی مل جائے گی، لیکن وہ ابتدا زمانے میں تو بڑا مشکل تھا کہ آدمی صحرا میں ہے یا سمندر میں ہے، کیا پتہ لگے کعبہ شریف کدھر ہے۔ آج کل تو مسئلہ ہی نہیں ہے نا، آپ نے دیکھا نا بھائی جہاز میں کبھی آپ سفر کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کمپس لگا ہوتا ہے جو ہر لمحے کی رپورٹ دے رہا ہوتا ہے، ہر 10 منٹ کے بعد وہ ظاہر کریں گے، تو بھی اب کعبہ یہاں تھا، اب یہاں ہو گیا، اب یہاں ہو گیا، اب یہاں ہو گیا، ہر لمحہ جو ہے نا کعبے کی سمت معلوم ہو رہی ہے، تو مشکل نہیں۔ لیکن پہلے دور میں یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ جا رہے ہیں، اندھیری رات ہے، پتہ نہیں لگتا کعبہ شریف ادھر ہے کہ ادھر ہے کہ ادھر ہے، اب کیا کرو، نماز تو پڑھنی۔ تو حکم یہ ہے شریعت کا کہ تم تحری کرو، کیا مانا، کوشش کرو، ستارے کو دیکھو، اندازہ لگاؤ،
کوشش کرو بھئی ہم مکہ شریف سے چلے ہیں اور مدینہ جا رہے ہیں تو مانا ہے کہ مکہ شریف پیچھے رہ گیا، آگے مدینہ شریف ہے، اندازہ لگائیں۔ اسی طرح قطب تارہ جو ہے اس سے بھی آدمی اندازہ لگاتا ہے۔ اسی طرح بعض سیارات ہیں، سیارات متحرکہ جو آگے جاتے ہیں پیچھے جاتے ہیں، ان کو بھی دیکھ کے آدمی، لیکن جس کو پتہ ہی نہ لگتا اس تارے کا، اس کو پتہ ہی نہیں قطب تارہ کیا ہوتا ہے، کدھر ہے، تو اپنی طرف سے کوشش کر کے ہم نے نماز پڑھ لی۔ اب ذرا روشنی ہوئی تو ہمیں پتہ لگا کمال ہے یار، کعبہ شریف تو ادھر تھا، ہم نے تو نماز ادھر پڑھی ہے، الٹ پڑھی ہے بالکل۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اب نماز دہرانے کی کوئی ضرورت نہیں، تم نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی، کوشش کی، اور جس جہت کو صحیح سمجھا تم نے نماز پڑھ لی، اب کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی، نماز اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ پر میں تم جدھر بھی روک کرو فثم وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، تو وجہ اللہ کا ذکر آ گیا۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک بات یاد رکھا کریں، میرے بہت سارے بھائی غلطی کرتے ہیں ہوائی جہاز میں بھی اور ٹرینوں میں بھی، انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جدھر روک کر کے نماز پڑھ لو، یہ غلط بات ہے۔ اگر آپ ٹرین میں ہیں پہلے تو یہ دیکھیں کہ بھی کیا ہم ایسے وقت میں کسی اچھے اسٹیشن پہ پہنچ جائیں گے جہاں گاڑی 10-15 منٹ ٹھہرے گی، اتر کے نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو پتا ہے کہ بھی ہماری گاڑی جو ہے یہ بڑی ایکسپریس ہے اور یہ تو 6 8 10 اسٹیشن رکتی نہیں، کراچی سے نکلی تو سیدھی حیدرآباد اور روڑی اور اس کے بعد گئی جناب، تو اس کا علاج یہ ہے کہ پہلے کعبے کی سمت معلوم کرو کہ کعبہ کدھر ہے، پھر اسی طرح وہ رخ کر کے کھڑے ہوں۔ اب آپ کھڑے ہو گئے لیکن ٹرین پھر گئی، اب کوئی حرج نہیں، لیکن یہ معنی نہیں ہے کہ آپ پتہ ہی نہ کریں اور جیسے بیٹھے ہو نماز شروع کر دو، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح آپ ہوائی جہاز میں ہیں، آج کل کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سعودی ایئر لائن میں تو ماشاءاللہ انہوں نے مسجد بنا دی ہے، ہر وقت کمپس لگا ہے، مصلے بچھے ہیں، جماعت ہو سکتی ہے، پردے لٹکا دیے ہیں، بڑے سکون سے نماز ہو جاتی ہے۔ اور ہم طالب العلموں کا اور مولویوں کا تو بڑا انہوں نے بھلا کیا، اللہ جزائے خیر دے۔ اب 13 گھنٹے 17 گھنٹے کی کبھی کبھی ہماری فلائٹ ہوتی ہے، جب لمبا سفر کرتے ہیں، صبح نماز بھی پڑھ لی، وہیں سرانہ رکھ کے سو گئے، وہ بھی بیچارے مہربانی کرتے ہیں، حالانکہ منع ہے، بہرحال وہ نہیں اٹھاتے، اللہ جزائے خیر دے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہوائی جہاز میں بھی یہ نہیں کہ آپ جیسے بیٹھے نماز شروع کر دیں، نہیں، معلوم کرو کہ کعبہ کدھر ہے، اور کسی بھی آپ اسٹیوارڈ سے کہیں گے 1 منٹ میں وہ کیپٹن سے پوچھ کے آپ کو بتا دے گا کہ جی آپ کعبہ ہی ہوں، چاہے کافر بھی ہوں، انگریز بھی ہوں، وہ بھی بتا دیں۔ آدمی اگر اپنے دین پہ قائم ہو نا جی تو اللہ مدد کرتے۔ میں نے پیرس میں ایک ہوٹل میں تھا، تو رات کو ساتھیوں سے بڑے دیر سے فارغ ہوئے، بہرحال ہوٹل آ گیا، تو ہوٹل کے کاؤنٹر پہ لڑکی ایک بیٹھی تھی، استقبالیہ پہ جو تھی وہ لڑکی تھی، اللہ عالم پتہ نہیں لباس پہنا ہوا تھا اس نے یا لباس کو اس نے پہنا ہوا تھا، اللہ عالم، یا تھا ہی نہیں، یہ تو خدا جانے۔ بہرحال ہم جناب اندھے بن کے کھڑے ہو گئے کہ جی میرا کمرہ نمبر فلانا ہے، چابی دے دیں، اور کیا کرتے، انہوں نے چابی دے دی، اور میں تھوڑا سا آگے جا کے کہ اس کو دیکھنا بھی نہ پڑے، کیونکہ وہ ایسی حالت میں تھی نا، اس لباس میں تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میں نے اس سے کہا کہ مہربانی کر کے پلیز کین یو انفارم، کہ مجھے آپ بتا سکتی ہیں میں نے نماز پڑھنی ہے فجر کی، واٹ از دا پرائر ٹائم، واٹ از دا اینگل ٹو کعبہ، کہ نماز کا وقت کیا ہوگا اور کعبے کی سمت کیا ہوگا۔ انہوں نے کہا اوکے تھینک یو، نو پرابلم، آپ جائیں کمرے میں آرام کریں۔ آئی ٹیل یو 5 منٹ کے بعد انہوں نے ٹیلی فون کیا کہ میں نے اسلامک سینٹر سے رابطہ کیا ہے،
یہ ان کا نمبر ہے، اگر آپ کو مجھ پر اعتبار نہ ہو تو پوچھ لیں۔ کعبۃ اللہ کی سمت جدھر آپ کے کمرے کا دروازہ ہے اسی طرح کعبہ شریف ہے، اور نماز فجر کا ٹائم جو ہے اس میں 1.5 گھنٹہ باقی ہے، تو میں آپ کو نماز کے وقت میں انشاءاللہ رنگ کروں گی، آپ کوئی فکر نہ کریں، آپ لیٹ سو جائیں۔ میں سو گیا، آپ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کا ٹائم، تو فوراً صحیح ٹائم پہ مجھے ٹیلی فون کیا کہ آپ کا نماز کا وقت ہو گیا اور میں آپ کے لیے مصلی بھجوا رہی ہوں۔ 2 منٹ کے بعد مصلی آیا، اتنا اچھا بیگ، اس کو کسی نے کھولا ہی نہیں تھا، ٹچ ہی نہیں کیا تھا، اس کا اوپر سے جو پلاسٹک کور چڑھا ہوا تھا میں نے کھولا، خوشبو سے بسا ہوا، ماشاءاللہ اتنی اچھی خوشبو تھی اس میں۔ میں نے وضو کیا، سکون سے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوا، اور میں فارغ ہوا ٹیلی فون آ گیا کہ میں آپ کے لیے چائے بھیجا۔ میں نے کہا مجھے کوئی ایسی شوق تو، انہوں نے کہا نہیں، یہ میری طرف سے قبول کر اور آپ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ انہوں نے کہا آئی یو لائک، جو آپ کو اچھی لگے۔ میں نے کہا پھر میں تو یہ دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں مسلمان کر دے، اتنا خوبصورت جسم جو ہے وہ جہنم میں نہ جلے، جہنم میں جلنے سے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کو میرے لیے اسلام قبول کرنا اچھا لگتا ہے آپ یہی دعا کر دیں۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ الٹرا ماڈرن قسم کی لڑکی تھی، لیکن نماز کا ہم نے کہا اس نے اتنا اہتمام کیا، شاید میں کسی مولوی کو ٹیلی فون کرتا نا مجھے نماز پہ اٹھا دیا، وہ بھی سو جاتا انشاءاللہ، مجھے بھی نہ اٹھاتا، کیوں اس کو تو مسئلے کا پتہ تھا نا جی، سو جائیں تو کہ معاف ہے، نیند تو اللہ کی طرف سے ہے نا، مجھے نیند آ گئی میں کیا کرتا۔ اور یورپ اور امریکہ میں جتنے ہمارے امام ہیں نا ان کو فجر کو ویسے ہی نیند آ جاتی ہے، صبح کی نماز پڑھانے آتے ہی نہیں ماشاءاللہ، الا قلیل من عبادی الشکور۔ باقی ساری نمازیں وقت میں پڑھاتے ہوں۔ ایک تو سردی ہوتی ہے نا جی، جب درجہ حرارت منفی جا رہا ہو، 20 درجے 26 درجے تا صفر ہو، تو گھر سے نکلنا اور مسجد میں پہنچنا وہ مذاق تھوڑی ہوتی۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہوائی جہاز میں بھی آپ پوچھیں، آپ صحیح سمت پہ نماز شروع کریں، اب ہوائی جہاز پھر گیا پھرتا ہے، اب آپ کی نماز ہو جائے۔ اور ہوائی جہاز پہ بھی نماز ہوتی ہے۔ پہلے یہ مولوی صاحبان کچھ اختلاف کرتے تھے کہ جی نماز تو زمین پر ہے، آج یہ ہوائی جہاز جو ہے یہ تو آسمان و زمین کے درمیان میں معلق ہے، وہ قبلہ اگر یہ گر جائے تو کہاں گرے گا؟ زمین پہ ہی گرے گا نا، تو گویا زمین کے اوپر ہی اڑ رہا ہے نا۔ نہیں مانتے تھے، اب اللہ کا شکر ہے سب مان گئے، مان جاتے ہیں لیکن دیر بڑی کر دیتے ہیں، مان تو جاتے ہیں۔ اسی لیے آج کل اسلامی بینکوں کے خلاف ہو گئے، ہمارے اپنے مولوی خلاف ہو گئے، لیکن انشاءاللہ مان جائیں گے۔ یعنی اسلامی بینکوں کے لیے آپ کوشش نہ کریں، کیا مانا یہودی بینکوں کو آباد کریں؟ بھائی کوئی مقابلے پہ آؤ گے تو راستہ نکلے گا نا، اگر اس میں کچھ غلطیاں ہیں تو اس کی اصلاح کرو۔ یہ مانے تو نہیں نا کہ بالکل اس اسلامی نظام میں بینکنگ کی ہی مخالفت کر دو کہ نہیں جناب یہ بینک اسلامی بینک تو چل ہی نہیں سکتے، تو قبلہ پھر تو آپ نے کافروں کے بینکوں کو رائج کرنا ہے۔ یہ بہت دیر سے مانتے ہیں، لاؤڈ سپیکر کو نہیں مانتے تھے، اس پہ نماز نہیں ہوتی، تو مطلب یہ ہے کہ 20 لاکھ آدمی کی مکے مدینے میں نماز ہوتی ہی نہیں، فی امان اللہ۔ جب نماز نہیں ہوتی حج کیسے ہو گئے ہمارے؟ اللہ کے بندے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے الجھے ہوئے ہیں، ایسے الجھے ہوئے ہیں کہ کیا کہے آدمی، رونا آتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ انشاءاللہ سب مان لیں گے۔ اب خود ہوائی جہازوں پہ چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے؟ بھائی کہہ رہے جی حضور پاک نے کبھی سپیکر پہ نماز نہیں پڑھائی، حضور پاک نے جناب کبھی کار پہ بھی سفر نہیں کیا، ہوائی جہاز پہ بھی سفر نہیں کیا، حضور پاک نے کبھی یہ ٹیٹرون کے کپڑے بھی نہیں پہنے اور ٹیٹرون کے احرام بھی نہیں باندھے، کبھی لٹھا بھی استعمال نہیں کیا۔ کوئی
بھائی عقل کرو، اللہ کی نعمتیں ہیں. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ القلوب من طیبات ما، پاکیزہ ہو، حلال ہو، حرام نہ ہو. بس ریشم حرام ہے، سونا حرام ہے، بس ٹھیک ہے. لیکن جو اللہ نے حلال بنائے ہیں ہمارے لیے ان سے فائدہ اٹھاؤ، چاہے وہ لباس ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سب حلال. اسی طرح یاد رکھ لیں کہ وہ نعمتیں جو ہیں، اب دیکھیں نا مثلا کافر ہے، اس کے پاس میزائل ہے، تم کیا مقابلہ ڈنڈے سے کرو گے یا تلوار سے؟ یا پھونک مارو گے؟ انشاءاللہ دشمن کے توپ خانے میں کیڑے پڑ جائیں گے. آج تک تو کسی کی پھونک ہم نے دیکھی نہیں. ہم نے تو بھائی نہیں دیکھا. یہ کہتے ہیں نہیں فلاں مولوی نے فلاں بزرگ نے جناب توحید لکھا اور یوں ہو گیا. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا. بھی سچی بات، یہ ہم بد قسمت ہیں، شاید ہم بد نصیب لوگ ہیں، ہمیں کوئی اچھا ٹکرا نہیں. 100% جھوٹ ہوتا ہے، یاد رکھو. فرق کیا ہے کہ ایک ذہنی سائیکولوجیکل تسلی ہوتی ہے کہ پہلے آدمی رشتے کی بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے، پیر صاحب نے توید دے دیا، ہمت کا فکر نہ کرو، ان کے دل موم ہو جائیں گے، جاؤ بات کرو. چلا گیا، کام بن گیا. وہ پاگل ڈرتا تھا، پہلے بھی چلا جاتا بغیر تویز کے، کام ہو جاتا. کسی تویز کی ضرورت نہیں جناب، پیسے کیسے ٹھیک پیدا کرو، مال موٹا ہونا چاہیے، ہر جگہ رشتہ مل جائے گا. غریب ہو انشاءاللہ 2 کروڑ طویل لکھواؤ، مجال رشتہ ملے. اس کے لیے ایک ہی تویز ہے کہ پیسہ جیب میں ہونا چاہیے، بینک بیلنس آپ کا ٹھیک ٹھاک موٹا ہو. اسی تویز شویز کی ضرورت. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی میری اللہ کی صفتیں ہیں، ایک موٹی بات یاد رکھو، ہمارا ایمان ہے. اور جیسے اس کی ذات کی کوئی مثل نہیں، لیس کمثلہ شیء، اسی لیے ان کی صفات کی بھی کوئی تشبیہ نہیں، کوئی تمثیل نہیں، کوئی تکییف. بڑا مسئلہ ہوتا ہے. اور جی اگر ہم نے عرش مان لیا تو پھر تو ہم اللہ کے لیے مکان ماننا پڑے گا. تو چلو جی اب لا مکان مان لیا تو پھر اللہ کو مانو گے کیسے؟ اگر مکان ماننے سے اس کو آپ مشبہ میں جا رہے ہیں تو عدم کا اقرار کرنے سے آپ کہاں جائیں گے؟ وہی کہو جو قرآن کہتا ہے، جو امام مالک نے تفسیر کی کہ الاستواء معلوم، استوا معلوم، والکیف مجہول، کہ کیسے یہ ہم نہیں جانتے. والسؤال عنہ غیر معقول، اور ایسی باتوں میں الجھنا بھی نہیں چاہیے. بندہ بندے کی بات کرے، خالق کے بارے میں کیا بات کرتے ہو؟ خالق کو صفات سے پہچانو، خالق کی ذات میں نہ بحث کرو. اللہ تبارک و تعالی جتنا عقل دیا ہے تو ہمارا ایمان ہے تمام صفات پہ کہ جو بھی قرآن میں کہ اللہ کے ہاتھ اس دن آسمان سارے لپٹے ہوں گے. ٹھیک ہے، اب ہم کہیں جی اتنے بڑے آسمان اور کیسے لپٹے ہوں گے اور کیسے اللہ کے ہاتھ میں، یہی کفر ہے کہ جب اللہ کن فیکون سے آسمان بنانے پہ قادر ہیں، لپیٹنے پہ بھی قادر، ان کو فنا کرنے پہ بھی قادر، ان کو مٹا دینے پہ بھی قادر، ان کو دوبارہ بنانے پہ بھی قادر ہیں. اب یہ تم نے بنائے ہیں کہ تم جھگڑے میں پڑو گے کیسے لپیٹیں گے؟ جس نے بنائے ہیں اس کی قدرت ہے، علی کل شیء قدیر ہے، وہ علیم ہے، وہ بصیر ہے، وہ عظیم ہے، وہ کریم ہے، وہ جو چاہے کرے. یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید. اسی لیے کسی مجذوب ایک گزرے ہیں بزرگ حضرت خواجہ رحمت اللہ، فرماتے یفعل ما یشاء، جس کی شان ہے، یحکم ما یرید، جس کی آن ہے. بس تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں. اور بعض لوگ جو ہیں وہ صفتوں کو تو مانتے ہیں لیکن وہ باطنیہ کی طرح حلول کے قائل ہو گئے کہ اللہ حضرت علی کے اندر داخل ہو گیا، اب یہ مولا علی بن گئے. اسی طرح ہمارے جاہل تھے جو سنی، انہوں نے کہا یار شیعہ تو ترقی کر گئے، ان کا علی تو مولا بن گیا، ہم تو ایسے رہ گئے. انہوں نے کہا جناب فکر نہ کرو، ہم اپنے پیر کو خدا بناتے ہیں، وہ تو علی کو بنا رہے ہیں نا. انہوں نے کہا ظاہر وچ ہے پیر فرید، باطن وچ ہے اللہ.
انہوں نے پیر کو خدا بنا دیا. چلو انہوں نے کہا کریں مقابلہ, وہ تو علی کو بنایا گیا نا, علی تو ایک ہے نا, پیر تو ہمارے 10 لاکھ ہے. یہ نہ سمجھا کہ خدا کتنے بنا رہے ہو ظالم ہو, خدا تو وحدہ لا شریک ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ, اللہ تمہارے ساتھ ہے. کیا مانا؟ یہ مانا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ ہر کسی کے اندر ہے. یہ اللہ شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اقرب الیہ من حبل الورید, اس کا معنی وہ کہتے ہیں دیکھو جی شارگ ہے یہ, اور وہ اس سے بھی زیادہ قریب. تمہارا اندر ہوا نا, یہ جھوٹ ہے. منع ہے معیت علم ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, اور جو علم میں ہو وہ قریب ہوتا ہے, اور جو علم میں نہ ہو وہ چیز دور ہوتی. آپ نے دیکھا نا کبھی کبھی آدمی یعنی قلم جیب میں ہے اور ڈھونڈ رہا ہے, بچہ بغل میں ڈھونڈ رہا شہر میں, پتہ نہیں تو ڈھونڈ رہا ہے, پتہ ہو تو قریب ہے, کوئی دور نہیں. تو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے, اس لیے معیت علمی ہوتی ہے. اور کبھی اللہ کی معیت نصرت ہوتی ہے کہ اپنے بندوں کو کہ میں تمہارے ساتھ, ان پہ اللہ مدد بھیجتے ہیں, نصرت بھیجتے ہیں. باقی جو صفات ہیں آمنا باللہ ان کے اندر, اسی لیے مفسر ابن کثیر نے بھی یہی فیصلہ فرمایا. وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اصل مسئلہ یہ ہے, مذہب سلف یہ ہے, کیا مانا صحابہ سے لے کر آج تک, کہ جو اللہ کی صفتیں ہیں من غیر تکییف ولا تحریف, نہ ہم صفتوں میں تعریف کریں گے اور نہ ہم کیف یعنی اندازہ لگائیں گے کہ کیسا. اللہ عرش سے نازل ہوتے ہیں کما یلیق بشانہ, پہلے آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں, بس ہمارا ایمان ہے. اب کوئی کہے جی کیسے اترتے ہیں, اور جب اترتے ہیں تو پھر باقی آسمان اللہ کے اوپر ہوتے ہیں یا نیچے ہوتے ہیں, یہ جہالت ہے, کفر. اس لیے کبھی اس کی تکییف کے اندر من غیر تکییف ولا تمثیل ولا تشبیہ ولا تعطیل, جو قرآن میں ہے آمنا, جو حدیث میں ہے آمنا, اور جو صفت نہیں ہے اپنی طرف سے نہ بڑھائیں. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال البخاری رحمہ اللہ تعالی قوله تعالی وما قدر اللہ حق قدرہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پہ یہ حدیث نقل فرمائی. حدثنا آدم قال حدثنا سفیان بن منصور بن ابراہیم بن عبیدہ بن عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء حبر من الاحبار الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نجد ان اللہ عز وجل يجعل السماوات على اسم والدين على اسم والشجر على اسم والماء على اسم والصائر الخلق على اسم فيقول انا الملك فذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بدت نواجذه تصديقا لقول الهبر ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل فرمائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں جاء حبر من الاحبار, ایک عالم آیا, حبر عالم کو کہتے ہیں, ایک عالم آیا یہود میں سے الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے کہنے لگا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی نام آئے نا صلی اللہ علیہ وسلم کا غفلت نہ کیا کرو, بڑی بد نصیبی ہوتی ہے. کہتا انا نجدو, کہنے لگا کہ ہم کتابوں میں یہ لکھا ہوا پاتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل یجعل السماوات علی اصبع, کہ اللہ تبارک و تعالی ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پہ رکھ دیں گے, والارضین علی اصبع, اور زمینوں کو اللہ دوسری انگلی پہ رکھیں گے. اور اس کے بعد کہنے لگا والشجر علی اصبع, اور جتنے دنیا میں درخت ہیں ان کو ایک انگلی پہ, والماء والثرى علی اصبع, پانی اور اس کے تحت جو ہے اس کو ایک انگلی پہ رکھیں گے, وسائر الخلق علی اصبع, اور ساری مخلوق کو اللہ ایک انگلی پہ رکھیں گے. فیقول, اللہ فرمائیں گے انا الملک, میں بادشاہ ہوں. فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذه, میرے محبوب ہنس پڑے حتیٰ کہ آپ کے داڑھ مبارک بھی نظر آئے.
اور آپ کیوں ہنسے؟ تصدیق کی آپ نے کہ ٹھیک کہہ رہا ہے. تصدیقاً لقول الحبر، اس کے قول کی تصدیق پہ آپ ہنسے. ثم قرأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الآیہ، اس کے بعد میرے آقا نے یہ آیت تلاوت فرمائی. کیا یہ حبر قرآن کے اندر بھی موجود ہے؟ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامت الآیہ. ورواه البخاری ایضا فی غیر هذا الموضع من صحیحہ، والامام احمد ومسلم والترمذی والنسائی بالتفسیر من سننیہما کلہم من حدیث سلمان بن مہران الاعمش عن ابراہیم عن عبیدۃ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ بنحوہ. امام احمد، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی نے تفسیر اس آیت کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. وقال الامام احمد حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا عامش بن ابراہیم بن القمر عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم من اہل الكتاب، اس میں تھا حبر من الاحبار، اس میں ہے رجل من اہل الكتاب. وقال یا ابا القاسم، اس میں تھا قال یا محمد. ابو القاسم حضور کی کنیت ہے. ابلغک ان اللہ تعالی یحمل الخلائق علی اصبع والسماوات على اصبع والارضین على اصبع والشجر على اصبع والماء والثرى على اصبع. اس نے کہا یا رسول اللہ ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کو ایک انگلی پہ رکھیں گے، آسمانوں کو ایک انگلی پہ رکھیں گے، زمینوں کو ایک انگلی پہ رکھیں گے، اور درختوں کو ایک انگلی پہ رکھیں گے، پانی اور اس کے تحت جو ہے اس کو ایک انگلی پہ رکھیں گے. قال فضحك رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، آپ ہنسے، تصدیق کی کہ ٹھیک ہے. وانزل اللہ عز وجل وما قدر اللہ حق قدرہ، یہ آیت نازل ہوئی. وهكذا رواه البخاری ومسلم والنسائی من طرق عن الاعمش به. وقال الامام احمد حدثنا عاصم بن حسن اشکر وقال حدثنا ابو قدینہ عن عطاء عن ابي الضحى عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال مر یہودی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس. ایک یہودی آیا حضور کی خدمت میں. یہودی آتے تھے، نصارہ آتے تھے، کوئی تو صحیح معنی میں علم حاصل کرنا چاہتے تھے اور کوئی امتحان لینے کے لیے آ جاتا. فقال كيف تقول يا ابا القاسم يوم يجعل الله سبحانه وتعالى السماء على ذه واشار بالسبابه والارض على ذه والجبال على ذه وصائر الخلق على ذه كل ذلك يشير باصابعه. قال فانزل الله تعالى عز وجل هذه الايه. انہوں نے کہا کہ حضور آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ قیامت والے دن اللہ آسمانوں کو یعنی سبابہ انگلی کھڑی گی ایک انگلی پہ رکھیں گے، زمین کو دوسری انگلی پہ رکھیں گے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پہاڑوں کو تیسری انگلی پہ رکھیں گے، اور سائر الخلق ساری مخلوق کو اللہ چوتھی انگلی پہ رکھیں گے. ہر انگلی کے طرف اشارہ بھی کرتا تھا. اللہ نے قرآن نازل کیا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے یہ ہوگا. وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا. وقد رواه الترمذي في تفسير عبد الله بن الرحمن الدارمي عن محمد بن سلطن عن ابن ابي جعفر عن ابي كدينة بن المهلب يحيى بن المهلب عن عطاء بن الصائب عن ابي الضحى مسلم بن صبي بن صبيا به. وقال الحسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة رضي الله عنه
قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے سنا حضور پاک فرماتے تھے یقبض اللہ تعالی الارض ویطوی السماء بیمینہ، اللہ تبارک و تعالی زمینوں کو اور آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے داہنے ہاتھ پہ لیں گے، وَيَقُولُ أَنَا الْمَلِكُ أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرمائیں گے اَنَا الْمَلِكُ، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ؟ آ جائیں نا اپنی بادشاہی ظاہر کریں، جیسے قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اللہ فرمائیں گے کہ آج ساری مخلوق، ساری کائنات، سارا زمانہ میرا ہے، میں بادشاہ ہوں، کہاں ہے دنیا میں بادشاہ؟ آئیں اب اپنی بادشاہی، لیکن جواب بھی خود دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی بادشاہ نہیں، وہی ملک الاملاک ہے۔ تفرد به من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر، وقال البخاري في موضع آخر حدثنا مقدم بن محمد قال حدثنا عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تبارك وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك، تفرد به أيضا من هذا الوجه ورواه مسلم من وجه آخر، وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر أبسط من هذا السياق وأطول، وقال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر۔ اس روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے منبر پہ کھڑے ہو کے یہ آیت پڑھی، وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده يحركها قبل بها ويدبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے بھی اشارہ فرما رہے تھے، آگے کرتے پیچھے کرتے، اور اس کا یمجد الرب نفسہ، اللہ اپنی تمجید اپنی عظمت بیان کریں گے، انا الجبار انا المتکبر انا الملک انا العزیز انا الکریم، فرجع برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر حتی قلنا لیخرن بہ۔ اب اللہ فرمائیں گے اے ساری مخلوق دیکھ لو کہ میں جبار ہوں، جبروت میری صفت ہے، اور کون میرے سامنے جبروت بن سکتا؟ انا المتکبر، کبریائی میری صفت ہے، انا الملک میں بادشاہ ہوں، انا العزیز میں غالب ہوں، انا الکریم میں سخی ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے تھے، فرما رہے تھے، اور منبر جو تھا وہ کانپ رہا تھا، ہم ڈر گئے کہ کہیں منبر گر نہ جائے۔ وقد رواه مسلم والنسائی وابن ماجہ من حدیث عبد العزیز بن ابی حازم زاد مسلم ويعقوب بن عبد الرحمن كلاهما عن ابي حازم عن عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ولفظ مسلم عن عبيد الله بن مقسم في هذا الحديث انه نظر الى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كيف يحكي النبي صلى الله عليه وسلم قال يأخذ الله تبارك وتعالى سماواته وأرضيه بيده ويقول أنا الملك ويقبض أصابعه ويبسطها أنا الملك حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه حتى إني لا أقول ساكت هو برسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیان فرما رہے تھے کہ قیامت والے دن اللہ آسمانوں کو زمینوں کو اٹھا دیں گے، اٹھا لیں گے، اور فرمائیں گے میں بادشاہ ہوں، اور اللہ تبارک یقبض اصابعہ ویبسطها کھولیں گے اور بند کریں گے، ویقول انا الملک،
میں بادشاہوں کا بادشاہ. حتی نظرت الی المنبر، حضرت عبداللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے ممبر کی طرف نظر ڈالی تو ممبر ہل رہا تھا، کانپ رہا تھا. میں ڈر گیا کہیں ایسا نہ ہو کہ ممبر بھی گر جائے، حضور پاک نہ گر جائیں. وقال البزار حدثنا سلیمان بن سیف قال حدثنا ابو علی الحنفی قال حدثنا عباد المنکری قال حدثني محمد بن المنکدر قال حدثنا عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ هذه الآية على المنبر وما قدر الله حق قدره حتى بلغ سبحانه وتعالى عما يشركون وقال المنبر هكذا وجاء وذهب 3 مرات، یعنی آگے اور پیچھے اشارہ فرمایا. ورواه الامام والحافظ ابو القاسم الطبراني من حديث بريد بن عمير عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وقال صحيح. وقال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا عبد الرحمن بن معاوية العتبي قال حدثنا حسان بن نافع عن صخر بن جويرية قال حدثنا سعيد بن الصالح القداح عن معمر بن الحسن بكر بن خنيس عن ابي شيبة عن عبد الملك بن عمير عن جرير رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفر من اصحابه رضي الله عنهم انی قارئ علیکم آیات من آخر سورۃ الزمر. انہوں نے کہا میں آخر سورۃ زمر کی آیات پڑھتا ہوں. فمن بقا منکم وجبت لہ الجنہ، اور جو یہ آیتیں سننے کے بعد اللہ کی عظمت، اللہ کی ہیبت و خشیت سے رو پڑے، اللہ اس کو جنت عطا فرمائیں گے. وقرأ من عند قدر اللہ كقدره الى آخر السورۃ. حضور پاک نے اس آیت سے لے کر سورۃ الزمر کی آخر تک تلاوت کی. ومنا من بكى ومنا من يبكي وقال الذين لم يبكوا يا رسول الله قد جهزنا أن نبكي فلم نبكي فقال إني سأقرأ عليكم فمن لم يبكي فليتباكي. بعض صحابہ کو رونا آیا، بعض کو رونا نہ آیا، اور جو نہ رو سکے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں رونا نہیں آیا، ہم نے کوشش تو کی. آپ نے فرمایا میں دوبارہ تلاوت کرتا ہوں، جس کو رونا آئے الحمدللہ، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا لے. اسی لیے حکم ہے کہ جب بندہ دعا مانگے ان لم تبکوا فتباکوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے والی عاجزی کی شکل بناؤ. جتنا عاجزی سے مانگو گے اتنی جلدی دعائیں اللہ تبارک و تعالی منظور فرماتی ہیں. لیکن یہ حدیث غریب ہے. وأغرب منه ما رواه في المعجم الكبير أيضا حدثنا هاشم بن زيد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش قال حدثني أبي قال حدثني زمزم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول ثلاث خلال غيبتهن عن عبادي لو رآهن رجل ما عمل سوء ابدا. حضور پاک نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو بندوں سے چھپی ہوئی ہیں، اگر وہ بندوں پہ ظاہر ہو جاتی تو کوئی بندہ کبھی گناہ نہ کرتا. آپ نے فرمایا لو کشفت غطائی فرآنی حتی استیقن ویعلم کیف افعل بخلقی اذا اتیتهم وقبضت الصلاة بیدی ثم قبضت الارض ثم قلت عن الملك من ذا الذي له الملك دوني فأريهم الجنة، کہ جب میں اپنے پردے ہٹا دوں اور فرآنی اور مجھے دیکھے اب کہ اس کو یقین آ جائے اور جانے کہ میں کیا کر سکتا ہوں اپنی مخلوق کے ساتھ. جب میں نے آسمانوں کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوگا، زمینوں کو ہاتھ میں لیا ہوگا، اور میں کہوں گا ان الملک میں بادشاہ ہوں. کون ہے جو بادشاہی کا دعویٰ کرے؟ پھر میں ان کو جنت دکھاؤں گا. وما اعددتم له فيها من كل خير، اور جنت میں جو چیزیں میں نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہیں وہ دکھاؤں گا. وَيَسْتَيْقَنُوا یقین کریں گے. وَأُرِيهُمُ النَّارَ پھر میں جہنم دکھاؤں گا. وما اعددتم لها فيها من كل شر ويستيقنوها ولكن عمدا غيبت ذلك عنهم ليعلم كيف يعملون وقد بينته لهم وهذا إسناد متقارب وهي نسخ روى بها أحاديث جمع والله تعالى أعلم.
اور میں ان کو جہنم دکھاؤں گا اور جہنم میں جو ان کے لیے عذاب ہے، لیکن میں نے جان کے جنت اور جہنم اپنے بندوں کے آگے چھپا دی ہے تاکہ ان کا امتحان کروں کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں دنیا کے اندر۔ اگر ان کو جنت اور جہنم دکھا دیتا تو وہ ماں سوا میری رضا کے کوئی عمل نہ کر سکتے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنۃ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ کہتے ہیں جی کہ میرا ایک لڑکا ہے جو بیمار ہے، حافظ قرآن، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہم اشفیہ اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا ومرضى المسلمین یا شافی یا سلام۔ اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے، ہم سب کی بیماریاں دور فرمائے۔ لکھا ہے جی کہ میری رہائش جو ہے وہ طول میں ہے۔ طول کیا پتا؟ میں تو نہیں جانتا طول کس جگہ کا نام ہے۔ طول ایک تو لمبائی کو کہتے ہیں طول، ایک عرض ہوتا ہے، چوڑائی ہوتی ہے۔ آپ پتہ نہیں کون سے طول میں رہتے ہیں۔ حج سے 20 دن پہلے میں بغیر احرام کے والد صاحب کو ملنے آیا تھا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ والد صاحب کو مل کے چلا جاؤں گا، لیکن میں ٹھہر گیا۔ پھر حج کا موقع آ گیا تو میں نے بھی والد صاحب کے ساتھ حج کر لیا اور احرام جو ہے مکے سے باندھا۔ حج تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ میقات سے بغیر احرام کے آئے تھے تو دم پڑ گئی۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اگر احرام عمرے یا حج کی نیت نہیں تھی، جیسے تم والد کو ملنے آئے تھے، وہ کہتے ہیں دم نہیں ہوگی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میقات کا معنی ہی یہ ہے کہ وہاں سے کوئی آدمی بغیر احرام کے نہ گزرے۔ وہ جو حدیث مبارک میں کہ ممن اراد الحج والعمرہ، یہ ہے کہ ہاں حج پہ آ رہے ہیں، عمرے پہ، اس کا معنی یہ نہیں کہ حج عمرہ نہ ہو تو کبھی احرام ہی نہ باندھو، پھر میقات کی کیا ضرورت ہے؟ اگر ہمارے منشے میں ہے میقات کہ ہم چاہیں تو باندھ لیں، نہ چاہیں تو نہ باندھیں، ہم حج کی نیت کریں تو باندھ لیں، نہ باندھیں تو نہ نیت کریں۔ تو یہ بات جو ہے، بہرحال سب امام ہیں، ان کی بھی دلائل ہیں، اللہ سب پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ ہم تو کسی کے بارے میں سوء ظن بھی نہیں رکھتے، کیونکہ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی امام کا قول ہو، یعنی وہ تقریباً راجح ہے لیکن محتمل خطا تو ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، کوئی بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں جی کہ فلسطین کے لیے اتنے دعائیں ہو رہی ہیں، ساری دنیا میں ان کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندے ایک بات یاد رکھو کہ ایک بات تو یہ یاد رکھو کہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی، جو بھی دعا ہوتی ہے وہ لازماً ملتی ہے۔ کبھی تو یہ ہوتا ہے ہم نے دعا مانگی کہ اللہ اسرائیل کو شکست دے، فلسطین کو فتح دے، ہو گیا، یعنی جو مانگا مل گیا۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اس سے کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اللہ نے اس کو ٹال دیا، تو وہ بھی دعا کام آ گئی۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس دعا کو محفوظ کر دیتے ہیں کہ اپنے بندے کو اس کا بدلہ قیامت میں دوں گا۔ تو اس لیے ایک تو یاد رکھو کہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی۔ اللہ کے بندے خود اندازہ کرو، یہ بھی تو دعائیں ہیں نا آپ کی، ورنہ خود اندازہ کریں کہ ایک آبادی ہے، مکان ہے، نہتے ہیں، ہتھیار نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی طاقت نہیں، مقابلے کرنے کی سخت نہیں، چاروں طرف یہودیت نے گھیرا ہوا ہے۔ وہ چاہے پانی آنے دے، چاہے پانی نہ آنے دے، چاہے آٹا آنے دے، چاہے نہ آنے دے، دوائی آنے دے، نہ آنے دے۔ اچھا، اس کے بعد دنیا کی عظیم ترین طاقت ہے
اور جن سے لڑ رہا ہے ان کے بعد کیا ہے؟ پتھر اٹھایا مار دیا، اتفاق سے کسی کو لگ گیا تو لگ گیا، لیکن اس کے باوجود فلسطین زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ یہی تمہاری دعاؤں کی تو برکت ہے، ورنہ وہ تو 2 دن میں مٹا دیتے نا۔ بھائی جن کے پاس سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹینک ہیں، میزائل ہیں، بمبار ہیں، طیارے ہیں، راکٹ ہیں، ہیلی کاپٹر ہیں، بحری قوت ہے، نیوی ہے، سب بلا ہے، وہ تو 2 دن میں مٹا کے رکھ دیتے، کوئی ایک بندہ بھی نہ بچتا ہمارا۔ تو یہ دعائیں تو ہیں نا جس کو دشمن کو روکا ہوا ہے۔ یہ کیوں سمجھتے ہیں آپ کہ ہماری دعاؤں کا فائدہ نہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ میرے آقا رحمت دو عالم بھی احد میں موجود ہیں، لیکن صحابہ کو شکست ہو گئی، اور شکست بھی اس لیے ہوئی کہ میرے آقا کے حکم کی تعمیل میں کوتاہی ہوئی، ایسے شکست نہیں ہوئی، بہرحال شکست ہو گئی۔ 70 صحابہ شہید ہو گئے، سرکار دو عالم زخمی ہو گئے، لیکن غور کریں کہ اصل میں تو پھر بھی پتا ہے نا، اب جب یہ فوج ہماری یعنی صحابہ کی شکست کھا چکی ہے، مورال گر چکا ہے، 70 شہید ہو چکے ہیں، اب اگر مشرکین واپس مکے نہ جاتے، مدینے پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیتے، کون روکنے والا تھا مدینے میں؟ بھائی حضور تو سارے صرف اپنے جانی ساروں کے ساتھ احد میں لڑ رہے ہیں، مدینہ تو خالی ہے۔ اگر وہ دشمن یعنی احد سے لوٹتے ہوئے مدینے پر نعوذ باللہ چڑھائی کر دیتا، حملہ کر دیتا اور مدینے پہ قابض ہو جاتا تو اسلام کا تو دارالخلافہ ختم ہو جاتا، پھر اس کے بعد کیا جنگ لڑتے آپ؟ تو اللہ نے ایک لحاظ سے امتحان میں بھی ڈالا اور دوسرے لحاظ سے اپنے نبی کو فتح بھی عطا فرمائی کہ مدینہ محفوظ رہا۔ الٹا صحابہ نے اور حضور نے ان مشرکین کا تعاقب کیا، ان کے پیچھے الٹا حضور صحابہ کو لے کے آئے اور ان کو چیلنج کیا کہ موضوعنا بدر، کہ آج کی جنگ پہ نہ اتراؤ، اگلے سال پھر آ جاؤ بدر۔ تو ابھی تک فلسطین کا باقی ہونا، مسجد اقصی کا باقی ہونا اور اللہ قیامت تک انشاءاللہ باقی رکھیں گے، تو یہ آپ کیوں کہتے ہیں دعاؤں کا فائدہ تو ہو رہا؟ یہ آپ کی دعاؤں کا فائدہ تو ہو رہا ہے کہ پورے عالم میں مسلمان نہیں، مسلمان تو مسلمان ہے نا، ہمارے تو بھائی ہیں نا، وہ تمام دنیا کے کفار ماں سوائے یہود کے سب ان پہ لعنت بھیج رہے ہیں کہ کن سے لڑ رہے ہو بدبختو؟ ایک آدمی کے پاس پتھر ہے، تم ٹینک لے کے مار رہے ہو۔ ساری دنیا لعنت بھیج رہی ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں، ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ چلو جی ہم مسلمان شہید ہو گئے، لیکن مسلمان تو الحمدللہ 57 ملکوں میں موجود ہیں، یہ یہودیوں پہ اللہ کا قہر ٹوٹا، یہ تو کسی اور جگہ ہے نہیں، پھر کیا کریں گے؟ یہ نہیں ہے کہ ہماری دعائیں منظور نہیں ہوتی، الحمدللہ یہ انہی دعاؤں کا اثر ہے کہ پتہ نہیں ہم کتنی بڑی بڑی بلاؤں سے بچے ہوئے، ورنہ جو کفر کے پاس طاقت ہے اور جو ہماری کمزوری ہے وہ تو ہمیں ایک دن میں مٹا ڈالے۔ وہ تو یہ سوچ کے آتے ہیں نا کہ مسلمان ملکوں کے پاس ہے کیا، یہ تو 2 دن 4 دن کی مار بھی نہیں ہے ہماری، اور وہاں وہ 8 سال سے الجھ کے رہ جائیں اور ان پر طبہ ہی آ جائے، ان کی اقتصادیات ڈوب جائے، ملین کے حساب سے آدمی بے روزگار ہو جائیں، تو مار نہیں مل رہی، ان کو دعائیں کام نہیں آ رہی، کیسے کہتے ہیں کہ آپ دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ باقی ہوتا ہے کہ وہ خاص طور پہ کہ ہم جو ہاتھ اٹھائیں تو فوراً قبول ہو جائے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ عقل حلال ہو، صدق مقال ہو، کہ بندہ جھوٹ نہ بولے اور اپنے اندر لقمہ حرام کا نہ جانے دے، پھر مانگ کے دیکھو مزہ آتا ہے مانگنے میں کہ نہیں آتا۔ میں نے تو ایک دفعہ زیارت کی ہے، میں بچہ تھا، عقل بھی نہیں تھی، عقل تو اب بھی کون سی ہے، تو
حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ، حضرت احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے ایک دو نہیں بڑے لوگوں سے سنا ہے، زیارت میں نے بھی کی، لیکن ان دنوں میں زیارت کی ہے جب مجھے کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ عالم اور بزرگ کیا ہوتے ہیں. ہم خود طالب تھے، طالب آپ کو پتہ ہے تو شیطان ہی ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں. طالب تو طالب ہوتا ہے نا، وہ تو کسی کو مانتا ہی نہیں نا. تو زیارت تو میں نے کی الحمدللہ. تو وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ میرے بھائی صرف 40 دن کے لیے گھر چھوڑ کے فقیر کے پاس آ جاؤ، فقیر کے لنگر میں، جو لنگر میں ملے وہی کھاؤ، جو لنگر سے کپڑا ملے وہی پہنو، اور پابندی سے نماز، تلاوت قرآن، صلاۃ، ذکر، اذکار میں شریک رہو، اور 40 دن کے بعد پھر مجھے بتانا کہ کیا تمہارا حال ہے. بڑے بڑے مہا قسم کے شرابی، بڑے بڑے ڈکیٹ اور قاتل، ظالم، جبار، جو لوگوں کو قتل کر کے دیگوں میں پانی ڈال کے چڑھا دیتے تھے اور وہ پانی جو ہے اپنے اونٹوں کو پلاتے تھے. اتنے بڑے بڑے لوگ گئے اور 40 دن کے بعد جناب چہرے پہ داڑھی ہے، سر پہ پگڑی ہے، اور ہر کسی کے آگے متواضع ہیں، رو رہے ہیں. تبدیل ہو گئے. اللہ نے صحیح معنوں میں مسلمان بنا دیے. تم خود تجربہ کر دیکھو نا، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم خود ولی ہو. ہر مومن ولی ہوتا ہے. تم خود تجربہ کر دیکھو، مرد ہو یا عورت ہو، اپنے گھر میں فیصلہ کر لو کہ میں نے 40 دن حرام نہیں کھانا، میں نے لباس حرام کا نہیں پہننا، میں نے گناہ نہیں کرنا، میں نے غیر محرم عورت کے چہرے پہ نظر نہیں ڈالنی، جھکا کے رکھنی ہے. 40 دن کے بعد دیکھو تمہاری نظروں میں اللہ کیسا اثر پیدا کرتا ہے، تمہاری دعاؤں میں کیسا اثر پیدا ہوتا ہے. پھر تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھو کیسی لذت آتی ہے، کیسے حلاوت ہوتی ہے. پھر طواف کرتے خود تجربہ کر لو، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت. تم خود اللہ کے مومن ہو، اللہ کے ولی ہو. اللہ کو تو اپنا ہر بندہ پیارا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے. تو جب وہ دوست ہے تم اس کے دوست ہو. فاذکرونی اذکرکم، اللہ فرماتا ہے مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. اپنے گھر میں تجربہ کر دو. یہ ٹی وی شیوی بند کر دو، یہ ڈش وش ساری دیکھنی بند کر دو. یہ جو طواف کرتے ہوئے تم دوسرے لوگوں کو لائٹیں مارتے رہتے نا، آنکھیں پھرکا پھرکا کے عورتوں کو دیکھتے ہو، یہ حیا کرو. موبائل کے گانے اللہ کے حرم میں لگانے سے حیا کرو. اور صرف 40 دن محنت کر کے دیکھ لو. اگر 40 دن کے بعد تمہیں اپنے آپ کے اندر ایک تبدیلی آئے، ایک ایسی تبدیلی آئے گی کہ جس کا آپ تصور ہی نہیں کر رہے. آئے تو صحیح نا دین کے راستے پہ. آپ یقین فرمائیں کہ جب عالم اسلام پر، مسلمانوں پر وقت آیا ہے نا جی، علم الدین سے جا کے پوچھو کہ جس نے عشق رسول میں راجپال جیسے بدبخت کو قتل کیا تھا، وہ پھانسی کی کوٹڑی میں بیٹھا تھا اور سارے علماء اس کے دروازے پہ گئے. انہوں نے کہا خدا کے لیے تمہارے وکیل کہتے ہیں ایک دفعہ انکار کر دو کہ میں نے قتل نہیں کیا. یہ بڑے بڑے وکیل، محمد علی جناح جیسے لوگ وکیل تھے، بڑے بڑے جو چوٹی کے اس زمانے میں جو ورلڈ قسم کے فیم کے وکلا تھے، وہ مقدمہ لڑ رہے تھے. انہوں نے کہا ایک دفعہ زبان سے کہہ دے کہ میں نے نہیں مارا. ہم جانے مقدمہ جانے باعزت بری ہو کے نکلے گا. سارے مولوی اکٹھے ہو کے گئے میرے جیسے بے وقوف. انہوں نے جا کے منت کی یار خدا کے لیے ضروری پھانسی چڑھنا ہے، ایک بدبخت مر گیا تو مر گیا جہنمی، تم کیوں پھانسی چڑھتے ہو، ایک انکار کر دو. انہوں نے کہا یار اسی کوٹھڑی میں روزانہ مجھے حضور کی زیارت ہوتی ہے، تم میری محبت میں دیوار نہ بن، میں نہیں انکار کر سکتا. میں تو اسی کوٹھڑی میں روز محبوب کو دیکھا تھا. خدا کی قسم شریعت میں جائے تو میں رسا اپنے ہاتھ سے گلے میں ڈالوں گا. میں محمد پہ قربان ہوا ہوں، میں نے کوئی ڈاکہ مارا ہے.
اور نے کہا اگر شریعت اجازت دیتی اور یہ خودکشی نہ ہوتی میں اپنے گلے میں رسی ہاتھ میں ڈال کے بتاتا ان لوگوں کو کہ میرے دل کے اندر کتنا ایمان ہے. میں نے محمد مدنی کی محبت میں غیرت میں مارا ہے، کتے کو مارا ہے، میں نے مارا ہے، بس انکار کیا تو بات کا. سب وکیلوں کو کہہ دو میرے مقدمے نہ لڑیں. اللہ کے بندے جب عشق سچا ہو اپنی اصلاح تو کرو نا. ہم دوا بھی کریں، عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں دوا بھی کریں، موبائل کے گانے بھی لگے ہوئے ہیں، موبائل پر جناب میوزک بھی بجے، کیا طواف ہے، کیا ہماری نمازیں ہیں. ہم نماز پڑھیں اللہ اکبر، پتہ ہی نہیں کہ امام صاحب نے آج پہلی مغرب کی پہلی رکعت میں کون سی قرآن کی سورت پڑھی ہے، پتہ ہی نہیں، یاد ہی نہیں. فجر کی نماز میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا یاد ہی نہیں. نماز میں کھڑے ہیں لیکن نظر سجدے کے بجائے یہ کون آ رہا ہے، یہ کون جا رہا ہے، اچھا چلو رومال بنا رہے ہیں، پھول نکال، یہ نماز ہے؟ تو دیکھا ہے کس نے کہا ہے آپ کو کہ مرضی آئے تو یہی کرے گا اللہ اکبر، مرضی آئے تو اللہ اکبر، مرضی آئے تو اللہ اکبر. کون سی نماز ہے یار؟ خدا کا خوف کرو. نماز تو معراج ہے مومن کا، نماز تو صلہ ہے بین العبد و بین الرب. صلہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جھٹکتے رہو. نماز تو سکون کا نام ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے عبادت کرو گویا خدا کو دیکھ رہے ہو. کم از کم یہ مقام نہیں ان لم تکن تراہ فانہ یراک، یہ تو سمجھو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں نماز میں پڑھ رہا ہوں.